اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد الحبیب الاحمد النبی الأمی المکی المدنی السراج المنیر الكوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض مدینہ سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا وحبیب نفوسنا ومولانا ابی القاسم محمد المصطفى صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واہل بیتہ الاطیبین الاطہرین الانجبین المعصومین المظلومین ورحمۃ اللہ علی احبابہم واصحابہم وشیرتہم ومحبیہم وموالیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من جوم عداوتہم الی الآن ومن الآن الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر۔ اس سے پہلے کہ اپنے موضوع کی اختتامی نشست سے بات کی جائے، چونکہ کل سے امیر المومنین کی شہادت کی مناسبت سے 3 روزہ مجالس کا سلسلہ اور یہ سلسلہ درس آج کی حد تک مکمل ہو جائے گا، اور بہت سارے احباب نے چند ایک باتیں کہیں، سوالات بھی تھے، لیکن گنجائش محدود ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے چونکہ خواہش کی تھی، بزرگوار ہیں، تو خمس و زکوٰۃ سے متعلق اور عشر سے متعلق مختصر بات کر لیتے ہیں اور پھر اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ توضیح المسائل سمجھنے میں ایک مشکل کتاب ہے۔ عام انسان کا توضیح المسائل سے مسئلہ ڈھونڈنا مشکل کام ہے، اس کی ترتیب ہے، اس کی خاص عبارت ہے، مخصوص الفاظ ہیں، تو اس کے لیے جو عصر حاضر میں قوم کے مایہ ناز عالم دین، استاد بزرگوار، فقہ میں ہمارے استاد ہیں آغا محمد حسین فلاح زادہ، انہوں نے بڑا خوبصورت کام کیا۔ انہوں نے بچوں کے لیے الگ سے فقہ مرتب کیے، نوجوانوں کے لیے الگ کیے، متوسط افراد کے لیے ذہنی استعداد کے حامل کے لیے الگ کیے، بڑوں کے لیے الگ ہے، خواتین کے لیے الگ ہے۔ تو خیر سے اس کتاب کا اردو میں ترجمہ بھی ہوا، ایک جو ابتدائی سطح پہ جو فقہ سے معلومات، اور اس کو انہوں نے دروس میں تقسیم کیا، پھر اس کا خلاصہ مرتب کیا، پھر آخر میں سوال و جواب رکھے، اور پھر جتنے بھی فقہا، مجتہدین، مراجع ہیں، ان کے اگر کہیں پہ کسی بات میں کچھ اختلاف ہے تو اس کو بھی نیچے بیان کر دیا گیا، جو متفق ہیں سو متفق ہیں، جہاں کسی مجتہد کا اختلاف ہے سو یہ کتاب اگر آپ رکھ لیں تو بنسبت توضیح المسائل کے بہت بہترین کتاب ہے آپ کے لیے۔ اسی میں سے میں ڈاکٹر صاحب کے سوال کا جواب عرض کر دیتا ہوں۔ صلوات پڑھیے خاندان فاطمہ پر۔ خمس نام سے ظاہر ہے 5واں حصہ۔ آپ کے پاس جو رقم ہے، سرمایہ، اس پر خمس نہیں ہے۔ جو آپ کا راس المال ہے، سرمایہ ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، اس پر خمس نہیں ہے۔ اور آپ جو خرچ کر دیتے ہیں، اخراجات، ان پر بھی کوئی خمس نہیں۔ چاہے آپ موبائل سیل خرید لیں، گھڑی خرید لیں، گاڑی خرید لیں، کسی کو کوئی تحفہ دیں، صدقہ دیں، ان میں سے کسی چیز پر خمس نہیں ہے۔ خمس صرف وہ چیز جو سال بھر کے اخراجات سے بچ جائے، آپ کی خالص بچت،
آپ نے کھایا پیا پہنا استعمال کیا، مہمانداری کی، زیارت کی، عمرے پہ گئے، حج کیا، دوبارہ زیارت پہ گئے، تیسری مرتبہ زیارت کے لیے گئے، دعوتیں کی، دوستوں کی افطاریاں کی، لنگر نیاز، سب کچھ کرنے کے بعد خالص بچت ہے۔ اس بچت کا صرف 5واں حصہ یہ خمس، اصل زر پہ خمس نہیں ہے، آپ کے سرمایہ پہ خمس نہیں ہے، آپ کے اخراجات پہ خمس نہیں ہے، آپ کی بچت کا 5واں حصہ۔ اگر 5 روپے آپ کے پاس بچے تو 1 روپے خمس نکالنا پڑے گا۔ 10 روپے بچ گئے سال کے بعد، یہ سال کے بعد کیسے؟ سال سے کیا مراد ہے؟ جس طرح سے نماز کب فرض ہوتی ہے؟ جب انسان بالغ ہو جائے، لیکن قمری اعتبار سے نہ شمسی اعتبار سے، اس لیے کہ قمری سال شمسی سال سے 9-10 دن چھوٹا ہوتا ہے، تو ممکن ابھی شمسی اعتبار سے آپ 15 سال کے نہ ہوئے ہوں، لیکن قمری سال سے آپ 15 سال کے ہو گئے ہوں۔ 115 دنوں کا فرق ہے، قمری اعتبار سے 115 دن پہلے آپ بالغ ہو جاتے۔ نماز اسی طرح سے، روزہ بالغ ہونے کے بعد جو پہلا ماہ رمضان آئے گا اس میں آپ پر روزہ فرض ہے۔ تو خمس کا سال کون سا ہے؟ ممکن ہے آپ بالغ ہو جائیں لیکن آپ پر خمس واجب نہ ہو، آپ کی آمدنی کا پہلا سال۔ اور جب پہلی آمدنی آپ کو ملے، اگر آپ بینک میں جاب کرتے ہیں تو جو پہلی تنخواہ ہے اس کے بعد آپ کا سال شروع ہوگا، یہ پہلی بچت شمار ہوگی، اور جب سال مکمل ہو جائے تنخواہیں لیتے ہوئے اب خمس دیں گے۔ اگر کچھ بچتا ہے آپ کے پاس، سارا خرچ کر دیا، کوئی خمس نہیں۔ ایک دکاندار ہے، پہلی مرتبہ جب اس نے معاملہ کیا اپنے گاہک کے ساتھ تو اب اس کا یہ خمس کا سال شروع ہوا ہے، ختم نہیں۔ اب سال پورا گزر جائے تو سال گزر جانے کے بعد جو اس کی بچت ہے اس کا 5واں حصہ۔ اس طرح جو مزدور ہے جب پہلی مزدوری لے گا، پہلی مزدوری سے اس کے سال کا آغاز ہوگا، سال بھر مزدوری کرے گا، اور سارا سال مزدوری کرنے کے بعد اگر کچھ بیچارے کے پاس بچ گیا اس مہنگائی کے زمانے میں تب خمس ہے، ورنہ خمس نہیں ہے۔ موضوع اہم ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم تھوڑا سا اس کو پڑھ لیتے ہیں جس ترتیب سے انہوں نے بیان کیا۔ یہ خلاصہ ہے مختصر، تاکہ بچوں کے لیے بڑوں کے لیے مفید باتیں بیان ہو جائے۔ خمس 7 چیزوں پر ہے، لیکن وہ 7 چیزیں، اب جنگیں تو آپ نے لڑنی نہیں ہیں کہ اس کے مال غنیمت پہ کہا جائے خمس، تو اس طرح خزانے بھی آپ کے ملتان سے شاید ہی کسی خوش نصیب کا نکل آئے، اسی طرح سے معدن گنج، اسی طرح سے سمندر کی تہ سے جو موتی نکلتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایسا مال حلال کہ جو حرام کے ساتھ کاتی پاتی ہو جائے، مخلوط ہو جائے، وہ آپ اتنی رعایت کرتے ہیں کہ آپ کا مال کبھی حرام کے ساتھ ملتا ہی نہیں ہے۔ مومن جو ہے لے دے کے بس وہ ایک بات بچتی ہے جو میں نے آپ کے لیے عرض کر دی، اسی میں سے خمس ہے۔ اچھا، ان چیزوں پر خمس نہیں آئے گا، میں نے بتا دیا اجمالاً، لیکن تھوڑا سا یہ پڑھ بھی لیتے ہیں۔ خوراک پوشاک جو آپ پہنتے ہیں، بچوں کے کپڑے لے رہے ہیں، اپنے لے کے رکھ دیے، ہینگروں میں لگا دیے، پہن رہے ہیں، تو ان پر خمس نہیں ہے۔ گھر کا سامان جیسے برتن ہے، قالین ہے، گاڑی ہے، مہمانوں کا خرچہ، شادی بیاہ، یہ میں سب بتا چکا۔ ضروری کتابیں جیسے نہج البلاغہ آپ لے کے رکھ دیں، بے شک نہ پڑھیں، چونکہ انسان جوش سے لے آتا ہے کتاب، پھر پڑھنے کی توفیق کم ہوتی ہے۔ تو انسان نے سنا کسی عالم سے کہ نہج البلاغہ پڑھنی چاہیے، لا کے گھر میں رکھی، لیکن پھر پورا سال نہیں کھولی۔ عام کوئی کتاب ہے وہ آپ لے کے جائیں تو آپ پر خمس پڑے گا۔ اگر سارا سال نہیں کھولا تو اب یہ کھلی ہی نہیں، استعمال ہی نہیں ہوئی تو خمس لگے گا، لیکن نہج البلاغہ پر خمس نہیں ہے، چونکہ آپ کی ضرورت کی کتاب ہے۔ صحیفہ سجادیہ پر، توضیح المسائل پر، قرآن مجید ترجمے والا آپ لے آئے، لیکن پھر ٹائم نہیں ملا، مصروف ہو گئے، فیس بک نے وقت لے لیا، اور شغلتنا ان ربنا کثرت کارنا، ہمارے کاموں کی بے پناہ مصروفیات نے ہمیں علم سے اور کتابوں سے اور قرآن سے دور رکھا۔ جیسا ایک طالب علم نجف میں 20 سال پڑھنے کے بعد آئے وطن پاکستان، تو کسی نے کہا قبلہ مجلس پڑھ دیجئے، کہ تیاری نہیں ہے، تو کہا قبلہ آپ 20 سال وہاں پڑھتے جو رہے، کہ وہاں اتنا مصروف رہا کہ پڑھائی کا وقت نہیں ملا۔
تو ہوتا ہے کبھی انسان کتابیں لے لیتا ہے، پڑھ نہیں سکتا، تو آپ نہ بھی پڑھیں تب بھی نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ، اس طرح کی جو ضروری کتابیں ہیں ان پر خمس نہیں ہے. لیکن باقی جو کتابیں ہیں، آپ نے ناول لے لیے، افسانے لے لیے، شاعری کی کتابیں لے لیں، اور تاریخ کے موضوع پر، سیرت کے موضوع پر جو عام طور پہ استعمال میں نہیں آتی، ان پر خمس لگے گا اگر آپ نے نہ پڑھی. لیکن اگر تھوڑا سا بھی پڑھ لیا، چند صفحے، تب آپ پہ خمس نہیں لگے گا. وہ ایک ہی کتاب شمار ہوگی اگر آپ نے پڑھ لی تو. سوال انہوں نے یہ کیا کہ ایک کتاب کی اگر کئی جلدیں ہیں تو ساری تو نہ اگر ہم نے پڑھی، ایک جلد ہم نے پڑھ لیے باقی نہیں، تو اس پہ نہیں، وہ ایک ہی کتاب محسوب ہوتی ہے. مشکوک مال جو بھی ہو، آپ کو تھوڑا بہت تذبذب ہے کس سے متعلق، تو آپ خمس نکال دیں، وہ آپ کے لیے مباح ہو جائے گا. اب آپ دیکھیں نا، آپ نے جو دن معین کر رکھا ہے سال کا، جو تاریخ آ گئی، اب فرق نہیں ہے، آپ شمسی سال جنوری فروری کے حساب سے بھی معین کر سکتے ہیں، اور قمری سال کو بھی خمس کی ڈیٹ قرار دے سکتے ہیں، تاریخ قرار دے سکتے ہیں. تو اس روز آپ دیکھیں کہ اب آپ کے پاس کیا ہے. وہ آپ نے، اگر آپ کو یکمشت رقم ملی، گولڈن شیک ہینڈ لے لیا، یا پینشن ملی اکٹھی 20 30 40 50 لاکھ، تو اب آپ مثلا کوئی پلاٹ خرید لے لیتے ہیں، کوئی اپنے لیے گاڑی لے لیتے ہیں، گھر میں فریج لے لیتے ہیں، بچی کا جہیز بنا لے لیتے ہیں، ایسا کچھ کرتے ہیں تو ان پر خمس نہیں ہے. لیکن ان سب سے اگر بچ گیا، بچت ہے، آپ نے کاروبار میں بھی نہیں لگائی، بچت پڑی ہوئی ہے، اب 5واں حصہ آپ کو ادا کرنا پڑے گا. جی ڈاکٹر صاحب نے اچھا سوال کیا کہ خمس، جس رقم سے خمس نکلا ہوا ہے، اس رقم کو کہا جائے گا مخمس. اگر اس خمس نکلی ہوئی رقم سے کوئی اپنا پلاٹ خرید لے تو یہ قانون ہے کہ مال مخمس، خمس زندگی میں ایک چیز سے ایک مرتبہ نکلتا ہے. اگر میں نے مثلا ایک چیز کا خمس نکال دیا ہے، سونے سے یا کسی بھی چیز سے، اب دوبارہ اس پہ خمس نہیں آئے گا. پہلی بات بچت کا 5واں حصہ، دوسری بات ایک مرتبہ، بار بار خمس نہیں آئے گا. آپ کے گھر میں جب تاریخ پہنچے گی تو آپ پوری چیزوں کو ایک دفعہ نگاہ دوڑائیں گے. کچن میں بھی آپ کو جانا پڑے گا، کچن میں کیا کیا پڑا ہوا ہے، پتی، چائے، چینی، ادرک، جو جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں گرم مسالہ تک، ان کی آپ ایک ممکنہ قیمت تعین کریں گے. وہ سب بچت میں آ گیا اس تاریخ کو. اس طرح باقی چیزیں جو سال بھر استعمال نہیں ہوئی، ہاں جیسے آپ مہمانوں کے لیے کچھ بستر بنواتے ہیں خاص مہمانوں کی غرض سے، تو یہ بچت میں نہیں آئیں گے. بے شک سارا سال آپ کے گھر کوئی مہمان نہ آئے، لیکن اس پہ آپ کا خمس نہیں پڑے گا. ایک ڈنر سیٹ آپ نے لیا تاکہ مہمان آئیں گے تو انہیں کھلائیں گے، لیکن آپ نے مہمانوں کو بلایا ہی نہیں یا وہ خود نہیں آئے تو آپ پر خمس نہیں پڑے گا. جی وہ جتنا حصے کے آپ مالک بن چکے ہیں، اگر وہ بچت میں شمار ہو رہا ہے، اضافی رقم ہے، اور اس حصے پہ تو آپ حساب کر کے اس کا خمس دیں گے. آمدنی بچت 100 روپے تو 20 روپے آپ نے خمس نکالنے. 20 میں سے 10 اگر آپ کی خود امام تک دسترس ہے. اگر امام تک دسترس نہیں ہے تو پھر جو امام کے نائب ہیں، وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ. امام زمانہ فرما رہے میری طرف سے تم پر حجت ہے. یہ فقہا، تو ان میں سے جامع شرائط جو فقیہ ہیں، عادل ہیں، شیعہ اثنا عشری ہیں، جو شرائط امام حسن عسکری علیہ السلام نے بیان کی، سائن لنفس، اپنے نفس کا محافظ ہے، مطیع لامر مولا، اپنے مولا کے امر کا مطیع ہے، مخالفا لہوا، ہوا و ہوس کا مخالف ہے، فعلی العوام ان یقلدوہ، تو عوام پر واجب ہے کہ اس کی تقلید کریں. جو اپنے زمانے میں سب سے بڑا عالم ہے، بابصیرت، عادل، زاہد، متقی، حلال زادہ، مومن اثنا عشری، اس کی تقلید آپ پر واجب ہے. اسی اپنے مرجع کو، اگر مرجع تک بھی دسترس نہیں ہے تو اس نے جسے وکیل معین کر رکھا ہے اس تک پہنچا دیجئے. 20 میں سے 10 روپے اپنے خمس کا آدھا حصہ اسے دیں گے، باقی آدھا آپ غریب سادات کو دیں گے. لیکن غریب سادات کی 3-4 شرائط ہیں، وہ ابھی میں بیان کر دیتا ہوں. ہر سید کو خمس نہیں دیا جا سکتا. کس سید کو دیا جائے گا ابھی میں عرض کر دیتا ہوں. جی جو بھی بچت ہے قانون ہے. جی مثلا آپ کے گھر میں اگر 1 کلو گندم بھی بچی ہے اس پہ بھی ہے، 1 من بچی ہے اس پہ بھی ہے، 20 من بچی ہے، وہ جو سال استعمال کرنے کے بعد بچ گئی آپ کی بچت میں،
اس پر خمس ہے جی۔ کسان کے لیے سال کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ پہلی فصل کاٹنے کا دن۔ اب وہ اس کے بعد جب دوسری فصل کاٹے گا، سال پورا ہوگا، تب اس کا یہ سال کنسیڈر ہوگا۔ ملازم کے لیے پہلی تنخواہ، مزدور کے لیے پہلی مزدوری، دکاندار کے لیے جس دن اس نے پہلا معاملہ انجام دیا۔ جو مال مندرجہ ذیل ذریعوں سے حاصل ہو اس پر خمس نہیں ہے۔ بخشی گئی چیز، ہبہ، مثلا ڈاکٹر صاحب مجھے قلم تحفے میں دے دیں، ہبہ کر دیں، یا ایک پلاٹ ہی ہبہ کر دیں مجھے، اس پر خمس نہیں ہے۔ اسی طرح سے انعامات، آپ کو یہاں سے جو انعامات ملیں، مثلا آپ امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں تو بے شک آپ استعمال نہ کریں، لیکن اس پر خمس نہیں آئے گا، انعام ہے وہ۔ اسی طرح سے ابھی عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، عید غدیر ہے، عید جو عیدی ملے اس پر بھی خمس نہیں ہے، بے شک آپ لاکھ روپے عیدی دے دیں۔ وہ مال جو کسی کو خمس، زکوٰۃ یا صدقہ کے طور پہ دیا جائے، اب خود ایک فقیر کو صدقہ دیا گیا، خمس دیا گیا، اب وہ اسی خمس میں سے خمس نکالنا شروع کر دے، نہیں، اس میں سے خمس نہیں ہے۔ اچھا، اگر کوئی شخص خمس نہیں دیتا، اس کے احکام، جب تک مال کا خمس ادا نہ کیا جائے اسے آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، یعنی یہ استعمال نہیں کر سکتے جب تک امام کا حصہ آپ نے الگ نہیں کیا، یعنی اس کے کھانے کو نہیں کھایا جا سکتا۔ اس سے اگر آپ کھانا خریدتے ہیں وہ جائز نہیں، جس کا خمس ادا نہ کیا گیا ہو۔ اس پیسے سے کوئی چیز خریدی نہیں جا سکتی جس کا خمس ادا نہ کیا گیا ہو۔ اگر خمس نہ نکالے گئے پیسوں سے کاروبار کیا جائے تو اس کاروبار کا 5واں حصہ باطل ہے، یہ مخلوط بحرام ہو جائے گا۔ اگر خمس نہ نکالے گئے پیسے حمام کے مالک کو دے کر غسل کرے تو غسل باطل ہے۔ اب آپ خود دیکھ لیں کیا بنے گا، بجلی کا بل اگر آپ دیتے ہیں، پانی کا بل دیتے ہیں اور ان پیسوں سے دے رہے ہیں غسل، جس میں سے تو پھر دیکھ لیں پہلے تو نماز کی شاید توفیق ہی نہ ہو جائے تو پھر اس میں توجہ نہیں ہوگی، توجہ بھی ہو جائے تو قبول نہیں ہوگی، مسائل ہیں جی۔ بہتر یہی ہے کہ خمس ٹائم پہ دے دینا چاہیے۔ اگر خمس نہ نکالے گئے پیسوں سے مکان خریدا جائے تو اس مکان میں نماز پڑھنا باطل ہے۔ میں احتیاطاً اس لیے دیکھ کے پڑھ رہا ہوں تاکہ روزے کی حالت میں کمی بیشی نہ ہو جائے، نازک مسائل ہیں۔ خمس کے کچھ احکام بیان کر دیتے ہیں، پھر زکوٰۃ کی طرف آتے ہیں۔ نہیں، مال مخمس میں نہ صرف اس سال، زندگی میں دوبارہ خمس نہیں، کچھ بھی لے لیں مال مخمس، اب وہ لے کے رکھ دیں، کبھی نہ پہنیں، کبھی نہ استعمال کریں، گاڑی خرید لیں، کھڑی ہے، کوئی خمس نہیں۔ اگر قناعت کر کے کوئی چیز سالانہ، مثلا ایک شخص ہے بہت بچت کرتا ہے، قناعت کرتا ہے، پریشانی شروع ہو گئی یار اگر کوئی شخص بہت قناعت کرتا ہے، کم کم خرچ کرتا ہے، تو اب بچت اس کو ہو گئی ہے۔ اگر کھلا خرچ کرتا تو بچت نہ ہوتی، تو کیا اس پر خمس نہیں ہے؟ اس پر بھی خمس لاگو ہوگا۔ اگر گھر کے لیے سامان خریدا اور اب اس کی ضرورت نہیں رہی، مثلا ایک فریج پہلے لیا تھا، چھوٹا تھا، بڑا فریج لے کے آ گئے، اب چھوٹا استعمال نہیں ہے اس کا، اب اس پر خمس لگ جائے گا، ضرورت نکل گیا۔ اشیاء خرد و نوش جیسے چاول، تیل، چائے وغیرہ جو سال کی آمدنی سے اس کے سال کے خرچہ کے لیے خریدی جاتی ہیں، اگر سال کے آخر میں بچ جائیں تو خمس ہے، جیسے میں نے بتا دیا آپ کو۔ خمس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جانا چاہیے، بتا دیں۔ اب اس کا مصرف بتا کے پھر زکوٰۃ عرض کرتے ہیں۔ کس کو خمس دینا چاہیے؟ خمس محتاج سید کو دیا جائے گا، ایک غریب ہو یا ابن السبیل ہو۔ غریب ہے، مثلا ملتان میں غریب ہے، یا ملتان میں تو امیر ہے، کسی دوسرے ملک میں چلا گیا اور وہاں غریب ہو گیا، سفر میں زیارات پہ گیا، وہاں حالات اچھے نہیں رہے، تو اب اس کو بھی خمس دیا جا سکتا۔ دوسری، بے شک سید ہو لیکن شیعہ اثنا عشری نہ ہو، 12 ائمہ کو نہ مانتا، اسے خمس دینا صحیح نہیں۔ تیسری شرط، کھلم کھلا اگر کوئی گناہ کا مرتکب ہو، بے شک غریب ہو، مسکین ہو، سید ہو، اسے آپ خمس نہیں دے سکتے۔ یا ایسا شخص کہ جو اس خمس کو مثلا آگے سگریٹ لے کے پینا شروع کر دے، ایسے کاموں میں لگائے، آپ خمس نہیں دے سکتے۔ اپنی ضروریات پر خرچ کرے، ضرورت مند ہے اور خرچ بھی ضرورت پر کرے، نہ کہ گناہ کے کاموں پہ خرچ کرے۔ اور جن افراد کا ذمہ داری آپ نے خود نبھانی ہے، جیسے بیوی بچے، ان کا نان و نفقہ آپ کے ذمہ، اب ان کو ہی خمس موڑ کے دینا شروع کر دیں، یہ درست نہیں ہے۔ اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں زکوٰۃ کی۔
آمادہ ہیں پڑھ لیں دو لفظیں جی. معصومین کی احادیث ہیں کہ جو شخص زکوٰۃ ادا کرنے میں رکاوٹ حائل کرے، کوتاہی کرے، وہ دین سے خارج ہے. زکوٰۃ خمس ضروریات دین میں سے اگر کوئی ان کا انکار کرے تو وہ بھی دین سے خارج ہے، کافر. جیسے سید علی خامنائی رہبر معظم کا جو حکم ہے، ان کے ہاں یہ حکم ہے کہ اگر آپ سہم سادات دینا چاہتے ہیں وہ بھی ان کی اجازت سے دیا جائے گا. باقی فقہا مثلا ان کے نزدیک سہم سادات آپ زکوٰۃ کی طرح اپنی مرضی سے دے سکتے ہیں، لیکن آقا خامنائی کے نزدیک آپ سہم سادات بھی ان کی مرضی سے دیں گے، اجازت سے دیں گے. نوٹوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، 9 چیزوں پر زکوٰۃ ہے، ان کی بھی شرائط ہیں. غلات اربع، 4 اناج، گندم، جو، کشمش اور خرما، اور 3 طرح کے مویشی ہیں، اونٹ، گائے، بھیڑ بکری، اور سونا چاندی. سونے چاندی پر آپ کو زکوٰۃ، اس لیے نوٹوں پہ تو زکوٰۃ نہیں ہے. پیچھے بچا سونا چاندی. سونا چاندی اگر ڈلی کی شکل میں ہو یا سکے کی شکل میں ہو، زیورات ہیں سونے چاندی کے، ان پر بھی زکوٰۃ نہیں. آگے آ جائیے حد نصاب. اناج کا نصاب سب سے پہلے گندم، جو، کھجور، کشمش اگر 850 کلو گرام ہو، اس سے کم ہو تو زکوٰۃ نہیں ہے. اگر 850 کلو گرام تک پہنچ جائے اب زکوٰۃ دیں گے. لیکن اس میں اگر بارش کا پانی لگ رہا ہے یا دریائی پانی ہے تو مقدار الگ ہے. اور اگر آپ ڈول سے یا موٹر سے پانی دے رہے ہیں گندم کو، کھجور، جو اور کشمش کو، تب نصاب الگ ہے. وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. جو پیداوار بارش کے پانی یا دریا کے پانی سے ہو اس میں 1/10، 10واں حصہ، جسے ڈاکٹر صاحب آپ عشر فرما رہے تھے. اگر دریائی پانی ہے یا بارش کا پانی ہے تو 850 کلو گرام کے بعد اب جتنی بھی گندم ہے اس کا 10واں حصہ آپ کو زکوٰۃ کے طور پر نکالنا پڑے گا. اور اگر آپ بالٹیوں سے پانی دے رہے ہیں، ٹیوب ویل سے پانی دے رہے ہیں، موٹر پمپ سے پانی دے رہے ہیں، پھر 20واں حصہ. اور جو پیداوار دونوں طرح سے ہو رہی ہے، بارش کا پانی بھی، دریائی پانی بھی، اور آپ موٹر سے پانی لگاتے ہیں، تو اس میں آدھے مال کا 1/10 دیں گے اور باقی آدھے کا 1/20. آگے مال مویشی. گندم کا واضح ہو گیا، یہ شامل ہے. اگر اس سے نیچے ہے مثلا 840 کلو گرام ہے تو آپ پر زکوٰۃ نہیں. اگر 850 کلو گرام تک پہنچ جائے آپ پر زکوٰۃ ہے، لیکن پہلے آپ خرچہ الگ کریں. جو آپ نے بیج خرچ کیا، جو آپ نے تھریشنگ کی، جو آپ نے ہل چلایا، جو اخراجات کیے، وہ رقم نکالیں گے، پھر اس پہ زکوٰۃ دیں گے. یہ جدید ترین ہے. یہ آخری بات ہے. بھیڑ بکریوں کا پہلا نصاب 40 ہے. 40 سے کم پر اگر آپ کے پاس 39 بکریاں ہیں، 39 بھیڑیں ہیں، تو آپ کو زکوٰۃ نہیں دینا پڑے گی. اور اگر 40 تک تعداد پہنچ گئی پھر آپ کو زکوٰۃ دینا پڑے گی. مقدار کیا ہے، اس 40 میں سے کتنا نکالیں گے ابھی عرض کرتا ہوں. آگے آ جائیے. گائے کا پہلا نصاب 30 ہے. 30 اگر گائے ہو جائیں پھر آپ کو ایک بچڑا دینا پڑے گا، گوسالہ. گائے نہیں دیں گے. 30 گائے پر ایک بچڑا ہے، ایک گوسالہ، جس نے 1 سال پورا کر لیا اور دوسرے سال میں داخل ہو گیا ہو. یہ گائے کا نصاب ہے. 40 بھیڑ اور بکریاں جب اکٹھی ہو جائیں تو ایک بھیڑ، یہ زکوٰۃ. اور اونٹ کا پہلا نصاب 5 ہے. جب 5 اونٹ ہو آپ کے پاس تو ایک بھیڑ دینا پڑے گی. 10 ہو جائیں 2 بھیڑیں، 15 ہو جائیں 3 بھیڑیں، 20 ہو جائیں 4 بھیڑیں، 25 ہو جائیں 5 بھیڑیں، 26 ہو جائیں 1 اونٹ. اس کا مطلب دین میں قیاس کی گنجائش نہیں ہے. 26 پر اب آپ کو 1 اونٹ زکوٰۃ میں دینا پڑے گا. سونا چاندی زیورات پہ ہے نہیں، اس لیے آپ احکام یہ والا رہنے دیجیے. مویشیوں پر زکوٰۃ مندرجہ ذیل صورت میں واجب ہوگی. 1 سال تک ان کا مالک رہو. 9 مہینے اگر آپ نے 10 مہینے گائے رکھی، 50 گائے رکھی آپ نے،
100 اونٹ رکھ لیے, 200 بھیڑ بکریاں, آپ پر زکوٰۃ نہیں ہے, پورا سال وہ آپ کے پاس رہیں تب زکوٰۃ ہے. 11ویں مہینے میں بھی بیچتے ہیں, زکوٰۃ نہیں ہے. دوسری بات, یہ مویشی سال بھر بیکار رہے ہوں آزاد, وہ گائے یا اونٹ جسے آپ ہل چلانے کے لیے استعمال کرتے رہے ہوں, کام میں لاتے رہے ہوں, پھر ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. مویشی سال بھر جنگل اور بیابان کے گھاس پر پلے ہوں, اگر آپ نے گھاس کاٹ کاٹ کے ان کو کھلایا, ان پر بھی زکوٰۃ نہیں. اچھا, جو زکوٰۃ انسان ادا کر رہا ہے یہ چونکہ عبادت ہے, جیسے نماز عبادت ہے اسی طرح سے زکوٰۃ عبادت ہے, اور عبادت میں قصد قربت شرط ہے. قربتاً اللہ, الا اللہ نہ کہیے گا, الا اللہ کا مطلب ہے سوائے اللہ کے, قربتاً اللہ, اللہ کی قربت کے لیے. لہٰذا اگر کوئی زکوٰۃ کی رقم دے مثلا فوٹو کھنچوانے کے لیے یا اپنی شہرت کے لیے, تو وہ پھر زکوٰۃ الگ سے نکالے, چونکہ اس میں قصد قربت نہیں رہا. اس نے جس مقصد کے لیے یہ دی یہ رقم وہ اس میں تو لگ گئی. زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے اللہ کی قربت شرط ہے, اب دوبارہ زکوٰۃ نکالے اور قصد قربت کی نیت سے ادا کرے. آخری بات, زکوٰۃ کس کس کو دی جا سکتی ہے؟ زکوٰۃ 9 چیزوں پہ, 4 غلے, گندم, جو, کھجور, کشمش, اور اس کی شرط ہے کہ وہ 850 کلو گرام تھا, اور وہ بھی پھر پانی کی تقسیم کے ساتھ. پھر 3 طرح کے مویشی, وہ بھی یہ کہ آپ گھاس ان کو کاٹ کے نہ کھلائیں, خود چرتے رہیں جنگلوں میں, تب بھی 40 بھیڑوں پر 1 بھیڑ. اس طرح گائے کی مقدار عرض کی, اس طرح سے اونٹ کی مقدار عرض کی, 5 اونٹوں پر 1 بھیڑ, 10 پہ 2, اس طرح 26 اونٹ ہوں گے پھر 1 وہ, تو اس طرح بھی بہت کم ہی ہے کہ کسی پر زکوٰۃ ہے. اگر کوئی شخص اپنے مویشیوں کے لیے اناج غلہ خرید کے لا رہے, پھر اس پہ زکوٰۃ نہیں بنتی. جو جنگل میں ایسے آزاد چرتے رہے اور ان کو استعمال میں بھی نہ لائے, صرف ان پر زکوٰۃ ہے. اب کسے دے سکتے ہیں زکوٰۃ؟ پہلی بات, نکلنا ہی بہت مشکل ہے. جتنی یہ آپ کو چھوٹ دی گئی ہے بہت کم کوئی اس میں آئے گا زکوٰۃ میں. ویسے ہی ہم خود ڈرتے ہیں, خمس و زکوٰۃ سے بھاگتے ہیں. فقیر, فقیر کسے کہتے ہیں؟ وہ شخص جس کی آمدنی اور بچت اپنے اور اپنے اہل و عیال کے سالانہ خرچ سے کم ہو. خرچہ سال کا 1,00,000 روپے ہے, آمدنی 80,000 ہے, اسے فقیر کہیں گے. اسی طرح سے مسکین, مسکین جو فقیر سے بھی نیچے ہے, بہت نادار, جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, پس فقیر کو زکوٰۃ دیں گے, مسکین کو زکوٰۃ دیں گے. یہ جو زکوٰۃ جس کی بات ہو رہی ہے یہ مال کی زکوٰۃ ہے. ابھی جو ماہ رمضان کے آخر میں آپ زکوٰۃ دیں گے وہ آپ کی جان کی زکوٰۃ ہے, آپ کے بدن کی زکوٰۃ ہے, جسے آپ فطرہ کہتے ہیں یا فطرانہ کہتے ہیں. ایک فرد جو بزرگ ہو چکے ہیں, اب ان سے روزہ ساقط ہے, اور یہ بھی انداز ہے کہ اب بعد میں یہ کبھی قضا بھی نہیں بجا لا پائیں گے, تو نہ ان کی زندگی میں ان پر واجب ہے, نہ ان کے مرنے کے بعد اولاد پر واجب ہے. تو 1 مد طعام, 3 پاؤ اناج آٹا 1 روزے کے بدلے میں, یعنی 21 کلو گرام آٹا وہ آپ ان کی طرف سے دے دیں. یہ بھی واجب نہیں ہے لیکن تاکید ہے کہ دے دیں. آپ کسے زکوٰۃ دیں گے؟ یا خود امام کے ہاتھ تک پہنچائیں یا نائب امام کے ہاتھ پر, یا جن افراد کو نائب امام نے یا امام نے معین کیا ہے. اسی طرح غیر مسلم کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر اس کا دل اسلام کے لیے نرم کرنا مقصود, اور آپ کو امید ہے کہ اگر آپ اس کی مالی معاونت کر کے اس کے دل کو اسلام کے لیے نرم کر سکتے ہیں تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے, ایسے قرض دار افراد جو قرضہ ادا نہیں کر سکتے ان کو بھی. اسی طرح راہ خدا میں آپ خرچ کر سکتے ہیں, جو لوگوں کو عمومی فائدہ, گلی پکی کروا دیں, سڑک پکی کروا دیں, پل بنوا دیں, فلاحی کاموں کے لیے, اس میں بھی زکوٰۃ استعمال کر سکتے ہیں آپ. وہ مسافر جو سفر میں نادار ہو چکا ہو اور اپنے وطن میں لوٹنے کے لیے خرچ نہ رکھتا ہو, اسے بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. میں تو سوچ رہا تھا 4-5 منٹ اس میں خرچ ہوں گے, لیکن بہت وقت لگ گیا اور وہ ساری چیزیں. اب وہ تحریر آپ جو افراد مصطفیٰ بھائی کی اس گروپ میں ہیں, درج ہے نام, ان تک وہ 2-4 دن میں خود ہی پہنچ جائے گی انشاءاللہ.